الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز حاضرین کرام، اللہ جل جلالہ کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمتوں سے مالا مال کیا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کلام پاک کے احترام کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ اللہ اگر نہ چاہتے تو ہم روزے داروں میں نہ ہوتے، روزہ خوروں میں ہمارا شمار ہوتا اور تراویح سننے والے نہ ہوتے، بلکہ سڑکوں پر گشت کرنے والے اور گھروں میں سونے والوں میں ہمارا شمار ہوتا. حضرات، رمضان المبارک کے تقریباً جمعہ کے بیان میں، ہر بیان میں، اور تمام علماء کم و بیش یہی آیت تلاوت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ. اس میں کہ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے لعلکم تتقون، اس پر رمضان المبارک میں بحث نہیں کی جاتی، کیونکہ روزے کے مراحل اور تراویح کے مراحل اور مقدس ساعتوں کے مراحل سے بندہ گزرتا رہتا ہے، اور جب گزر جاتا ہے تو تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے روزوں کا نتیجہ کیا پیدا ہوا، رمضان کی ریاضتوں، مجاہدوں اور رمضان کی عبادتوں کا ثمرہ کیا نکلا. علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان جاتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کر آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی بے پناہ خوش ہو جاتے ہیں، اپنی رضا کا اظہار فرماتے ہوئے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ فرشتوں، یہ جو تکبیر بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ میرے لیے بلند کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ابھی نماز پڑھی یہ شکرانے کی نماز ہے کہ اللہ نے انہیں روزوں کی توفیق دی، رمضان کے احترام کی توفیق دی، اس کے شکرانے میں نماز پڑھ کر آ رہے ہیں. فرشتوں، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیا کہ جیسے کسی ماں نے کوئی بچے کو جنم دیا ہو. جس طریقے سے بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، بغیر گناہ کے پیدا ہوتا ہے، یہ معصوم عیدگاہ سے لوٹ رہے ہیں
ان کے ذمے اب کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے رحمتوں کے پر بچھاتے ہیں، ان کے حق میں استغفار کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن حضرات، اور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت کن لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں مغفرت کا وعدہ کیا گیا اور جن کے بارے میں رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے، کیا یہ وہ مخلوق ہے جو رمضان میں جنہوں نے روزہ چھوڑا، رمضان کی بے حرمتی کی، رمضان کی توہین کی، اور رمضان کا مقصد انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کے بعد عید منائی جائے، عمدہ کپڑے پہنے جائیں، عمدہ لباس پہنا جائے اور بہترین قسم کی پکوانوں کو تیار کیا جائے، لذیذ مرغن قسم کے غذاؤں کو بنایا جائے، اور وہ لوگ جو عیدگاہ سے گزرتے ہوئے سرکشی اور طغیانی کا ارادہ کرتے ہیں، جن کے دل میں اگلے دنوں میں نمازوں کا ارادہ نہیں ہوتا، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، چھوٹی ہوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ارادہ نہیں ہوتا، کیے ہوئے گناہ پر ندامت نہیں ہوتی۔ کوئی منسٹر آ گیا جسے نہ غسل کی تمیز ہے، نہ استنجے کی تمیز ہے، کوئی چمار فوٹو پکڑنے والا چلا گیا، اب یہ پاس میں جا رہا ہے کہ میری فوٹو بھی اس چمار کے ساتھ آ جائے، میری فوٹو بھی اس بھنگی کے ساتھ آ جائے۔ مسلمان کس درجے گرا ہوا ہے آج، اللہ کے پاس بڑائی حاصل کرنے کے بجائے، اللہ کے پاس عزت حاصل کرنے کے بجائے اپنے مقدس مقامات میں استنجا نہ کرنے والی مخلوق کو لے آ کر ہار پہنا رہا ہے، مقدس مقامات پر کھڑا کر کے ان سے بیانات کہلوا رہا ہے، فوٹویں اور تصویریں لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک منسٹر کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہماری فوٹو آ جائے گی۔ تو کیا یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی مغفرت کر دی؟ کون ہے وہ لوگ؟ بریانی کھانے والے، سی سمندر میں ڈوب مرنے والے، پارکوں میں ماں بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑا کرنے والے اور غیر مسلم قوموں کو تنگ کرنے والے، یہ کون سی قوم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا؟ آپ کو پارکوں میں کون سا متقیوں کا مجمع نظر آتا ہے؟ تھیٹروں میں داڑھی والوں کا مجمع نظر آتا ہے؟ سنیماؤں میں کیا حاجیوں کا مجمع نظر آتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، قرآن کی توہین کرنے والے ہیں، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو آج ان کی پیٹھ کو چھیل دیا جاتا، کوڑوں کے نشانات آج ان کے پیٹھ پر ہوتے۔ جو کبھی روزے کے قریب نہیں ہوئے، جو کبھی تراویح کے قریب نہیں ہوئے، جو کبھی مسجدوں کے قریب نہیں ہوئے، وہ ماروڑی کے پاس سامان گروی رکھ کر عید کا کپڑا سلوا رہے ہیں، وہ سود پر پیسہ لے کر اپنے گھر عمدہ بریانی بنوا رہے ہیں۔ عید تو اس مسلمان کی ہے کہ جس مسلمان کے بارے میں جس دن یہ یقین ہو جائے کہ آج اللہ میرا مجھ سے راضی ہو گیا ہے، بس اس کا دن وہ عید ہے۔ اسے کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ قرآن کی توہین کرنے والے، مساجد کی توہین کرنے والے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے والے، اور آپ وہاں سے گزریں گے تو ایسے گھور کر دیکھیں گے کہ گویا مسجد میں نماز ادا کی جا رہی ہو اور آپ نماز نہ ادا کر رہے ہو۔ وہ لوگ آپ کو الٹا دیکھیں گے، ان کی ماں بہنیں کیوں نہیں آئی عزتوں کا کھلواڑا کرنے کے لیے، سنتوں کا مذاق اڑانے کے لیے؟ یہ الٹا آپ کو گھور کر دیکھیں گے۔ کیا ان تک دین نہیں پہنچا؟ اسلام کی تعلیمات کیا ان تک نہیں پہنچے؟ یا قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر تم متقی بن جاؤ گے، تو یہ تقویٰ کیا سنیما میں نظر آئے گا؟ یہ تقویٰ کیا پارکوں میں نظر آئے گا؟ یہ تقویٰ کیا اوٹی میں اور کشمیر میں اور میسور کے پارکوں میں نظر آئے گا؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام نے تقوی سے کیا مراد لیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقوی کا کیا اثر تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مقام محمود کا وعدہ فرمایا ہے
حوض کوثر کے مالک بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر قرآن شریف کے 114 سورتوں کا نزول ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر قرآن شریف کے 30 پاروں کا نزول ہوا، اور جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا نبی بنایا، رسولوں کا رسول بنایا، کائنات کا سردار بنایا، فرشتوں کا سردار بنایا، مخلوق کا سردار بنایا، لیکن جب رات کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس آیت شریفہ پر پہنچتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو اگر بندوں کو عذاب دیتا ہے تو بے شک یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اے اللہ اگر تو معاف کر سکتا ہے تو تیری شان تو شان کریمی اور شان غفاری ہے۔ اس آیت شریفہ کو پہنچنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں اور ساری رات روتے روتے گزار دیتے ہیں۔ یہ ہے تقوی کا مطلب اور یہ ہے تقوی کا مفہوم۔ قرآن شریف کے وہی 30 پارے ہم نے سن کر تارکوں کی طرف رخ ہو رہا ہے، اور ایک آیت شریفہ کے سننے کے بعد نبیوں کے نبی ولیوں کے سردار ساری رات رو رہے ہیں، اور ہم مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، قرآن کو ہم نے طلاق دے دی ہے، حدیث سے منہ موڑ لیا ہے، اولیاء کی زندگی سے ہم نے رخ کو پھیر لیا ہے۔ ہمارے پاس تقوی کا یہ مفہوم ہے۔ خدا جانے شیطان کی ڈکشنری میں شاید یہ تقوی کا مفہوم ہو، لیکن اللہ کی ڈکشنری میں اور شریعت کی ڈکشنری میں تقوی کا یہ معنی اور یہ مطلب نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب یہ کہ دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، بے نمازی نمازی بن جائے، داڑھی بنانے والا داڑھی رکھنے والا بن جائے، شراب پینے والا شراب سے توبہ کر لے، جھوٹا جھوٹ سے توبہ کر لے، غیبت کرنے والا غیبت سے توبہ کر لے۔ روزے کا یہ صدقہ ہے اور تقوی کا یہ مفہوم ہے۔ تقوی کا مفہوم یہ نہیں کہ 30 دن نماز ادا کرتا رہے، 30 دن قرآن شریف، شہنشاہوں کے دل جن سے تھر آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے علاقے کا گشت کرتے رہتے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی رہتی ہے، ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، کہ جس دن پہاڑ چل پڑیں گے اور زمین کے اندر حرکت آ جائے گی۔ حضرات، کلام پاک کے مفہوم کو ہم نے سنا، تفسیروں کے اندر ہم نے بیانات سنے، ہم نے رمضان کے اندر کلام پاک کے 30 پاروں کی آیتوں کو سنا، لیکن وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے اور رسول ہوتے۔ انہوں نے تقوی کا کیا مطلب سمجھا؟ کیا یہی مطلب سمجھا کہ اپنی عورتوں کو سیر و تفریح کے لیے بھیج دیا جائے اور نئے نئے کپڑے سلوائے جائیں اور عمدہ مرغن قسم کی غذاؤں کو کھایا جائے؟ یہ ایک آیت شریفہ کو سننا تھا کہ دیوار پر ٹیک لگائے اور اسی طریقے سے بیٹھ گئے، سکت نہیں تھی چلنے کی، خادموں نے اٹھا کر آپ کے گھر تک پہنچا دیا، 1 مہینہ بیمار رہے، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا، کہا کہ انہیں کوئی جسمانی مرض نہیں ہے، انہیں خوف خدا کا مرض ہو چکا ہے، سوائے انہیں اللہ کے ڈر کے اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 1 مہینہ بیمار رہے۔ ایک آیت شریفہ کو سننے کے بعد قوم سمود کے عذاب کے حالات کو ہم نے سنا، قوم عاد کے عذاب کے حالات کو ہم نے سنا، قوم لوط کے عذاب کے حالات کو ہم نے سنا۔ ہم نے تاریخ کے اندر دیکھا، ہم نے دنیا کے اندر دیکھا، سیلابوں کے ذریعے سے عذاب آتے ہوئے دیکھا، طوفانوں سے عذاب آتے ہوئے دیکھا، بیماریوں سے عذاب آتے ہوئے دیکھا، پریشانیوں سے عذاب آتے ہوئے دیکھا، مسائل سے عذاب آتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم اللہ کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ ہم نے یہ آیت شریفہ کو سن کر 1 مہینہ بیمار رہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب پیشاب کے لیے جایا کرتے تھے تو بجائے پیشاب کرنے کے خون نکلا کرتا تھا۔ خادم بڑے پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے، طبیبوں کو بلایا، کہا کہ ان کی دل کی حالت بھی صحیح ہے، مثانی کی حالت بھی صحیح ہے، گردے کی حالت بھی صحیح ہے، دماغ کی حالت بھی صحیح ہے، سوائے خوف خدا کے ان کے اوپر کوئی اور مرض لاحق نہیں ہے۔ وہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے بادشاہت کی گدی کو قربانی دے دی تھی اور فقیری کو اپنا لیا تھا، فخر و فاخر کو اپنا لیا تھا، ولایت میں اس درجہ مقام اونچا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی مرید نے آپ سے پوچھا کہ ابراہیم ولی ہونے کی نشانی کیا ہے؟
تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جو اس پہاڑ کو اگر یوں کہے چل تو وہ چل پڑے، اتنا کہنا تھا کہ وہ پہاڑ چلنے لگا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ہم نے تو صرف ولایت کی علامت بتلائی ہے، تمہیں چلنے کے لیے نہیں کہا۔ اس درجے کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے اپنی گدڑی کو سی رہے تھے۔ ان کے زمانے کا جو وزیر تھا، اپنے زمانے کے اندر دوسرے زمانے کے بادشاہ کی زمانے میں بہت بڑا مقام حاصل کر چکا تھا، اپنے فوجیوں سمیت وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ کہنے لگا ابراہیم تم نے بادشاہت کی گدی کو ٹھکرا کر فخر و فاقہ کو اپنا کر یہ کیا تکلیف کی زندگی اپنا لی ہے، یہ کیا مصیبت کی زندگی اپنا لی ہے؟ اللہ کے واسطے لوٹ آؤ، آج بھی تمہیں بادشاہت کے اندر شہنشاہیت کے اندر ایک مقام دیا جائے گا، ایک درجہ دیا جائے گا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سوئی کو تاگے سے نکالا اور سمندر کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ جاؤ تمہارے بادشاہ سے کہو کہ سارے بادشاہ کی فوج اور لشکر مل کر یہ میری سوئی کو ڈھونڈ نکالے۔ تو کہا کہ ابراہیم ہم نے یہ سمجھا تھا کہ صرف تم سے دولت چھن گئی ہے، لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ دولت کے جانے کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ تمہاری عقل بھی چلی گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم دیوانے ہو چکے ہو، پاگل ہو چکے ہو۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں دیوانہ نہیں، پاگل نہیں، اگر تمہارے بادشاہ کی فوج میں اتنی طاقت ہے تو اس سوئی کو واپس کرو ورنہ میں حکم دیتا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ حکم دیجئے۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے سمندر کی مچھلیوں اللہ کے حکم سے سوئی کو واپس کر دو۔ اتنا کہنا تھا، قرب و جوار میں جتنی سمندر کی مچھلیاں تھیں تمام مچھلیاں اپنے منہ کے اندر ایک ایک سونے کی سوئی لا کر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ گئی۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم ہوتے تو بٹور لیتے اور یہ نیت کرتے کہ مسجد کو صدقہ کر دیتے اور یتیم خانہ بنوا دیں گے اور فلاں کر دیں گے جو مفت کے اندر دولت آئی ہے، لیکن اللہ والے ہیں وہ جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ نفس کا روزہ رکھا کرتے تھے، تقویٰ دل کے اندر ہوا کرتا تھا، ان کی لباس میں، ان کی داڑھی میں، ان کی پگڑی میں وہ دکھاوا نہیں ہوا کرتا تھا، صحیح معنوں کے اندر متقی تھے اور صحیح معنوں کے اندر پرہیزگار تھے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ جاؤ جاؤ ان سوئیوں کو لے کر جاؤ، میری جو سوئی ہے لوہے کی اس سوئی کو واپس کر دو۔ تو چنانچہ ایک مچھلی آئی اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے اندر وہ جو ہے وہ سوئی کو رکھ کر واپس چلی گئی۔ یہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس درجے اللہ سے ڈرا کرتے تھے کہ راتوں رات رویا کرتے تھے اور دن کے اندر جو ہے آنسو بہایا کرتے تھے، شہنشاہیت کی گدی کو پیروں سے ٹھکرا دیا تھا اللہ کے راستے کو اپناتے ہوئے اور تقوی کو اپناتے ہوئے۔ حضرات ہم نے روزہ تو رکھ لیا، رمضان کے مہینے کے اندر اگر کسی فاجر سے کہا جائے، کسی فاسق سے کہا جائے کہ جو گناہ کرنے والا ہے اور نمازوں کا نہ پڑھنے والا ہے، روزے کی حالت میں اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تو کھا لے تجھے بھوک لگ رہی ہے اور تو پانی پی لے تجھے پیاس لگ رہی ہے، تو دنیا کے اندر کوئی روزے دار ایسا نہیں ملے گا کہ وہ روزے کی حالت میں کھانے کو پسند کرتا ہو اور روزے کی حالت میں پینے کو پسند کرتا ہو۔ یہاں تک کہ بہت سارے بیمار اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی ایسے ملیں گے کہ ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ روزہ توڑ دو، لیکن کہیں گے کہ اگر میری جان بھی جان آفری کے حوالے ہو جائے لیکن میں روزے کو نہیں توڑوں گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بہت سارے روزے دار روزے کا اکرام کرتے ہیں اور روزے کا احترام کرتے ہیں، لیکن حضرات آپ میں سے بہت کم یہ جانتے ہوں گے کہ یہ جو ہم نے روزہ رکھا ہے یہ چھوٹا روزہ ہے کہ جس کا ہم اس درجے احترام کرتے ہیں اور اس درجے اکرام کرتے ہیں، کھانے سے گریز کرتے ہیں، پینے سے گریز کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ روزے کی کوئی بے ادبی ہو جائے تو کفارہ ادا کرنے کی سوچتے ہیں، اس درجے ہم احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو بڑا روزہ ہے اس بڑے روزے کی ہم بے حرمتی کرتے ہیں جو رمضان کے روزے سے بھی بڑا روزہ ہے۔ آپ پریشان ہوں گے کہ رمضان کے روزے سے بھی بڑا کون سا روزہ ہے؟ شاید شوال کے روزے ہوں گے یا ذی الحجہ کا روزہ ہوگا یا عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں روزہ رکھنا ہوگا یا نہیں تو مدینہ منورہ میں روزہ مطہرہ کے پاس روزہ رکھنا ہوگا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ جو روزہ ہے صبح صادق کو شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آدمی کو کھانے کی آزادی ہے، پینے کی آزادی ہے، روزے میں جو چیزیں نہ کرنے کی تھی وہ کرنا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے اور جائز ہو جاتا ہے۔ حضرات اس سے بڑا جو روزہ ہے وہ روزہ اسلام کا روزہ ہے کہ مسلمان جب بچہ پیدا ہوتا ہے
کان میں جب اذان کہہ دی جاتی ہے اور جب بالغ وہ ہو جاتا ہے اسی وقت سے اس پر اسلام کا روزہ فرض ہو جاتا ہے. رمضان کا روزہ غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کا روزہ یہ حیات کے غروب ہونے پر، آفتاب حیات کے غروب ہونے پر اس کا روزہ ختم ہوتا ہے. زندگی جب ختم ہو تو اس کی افطاری ہوتی ہے. رمضان کا روزہ زمزم سے کھلتا ہے، کھجور سے کھلتا ہے، شربت سے کھلتا ہے، لسی سے کھلتا ہے. لیکن جو اسلام کا روزہ ہے اور صحیح معنوں میں جو مسلمانوں نے اسلام کا روزہ رکھا اور اس کی رعایت کی، ان کا روزہ آب کوثر سے کھلتا ہے اور کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے ساتھ کھلتا ہے، اور ان کا روزہ جنت کے نعمتوں کو دیکھ کر کھلتا ہے، اور ان کا روزہ اللہ کے دسترخوان پر کھلتا ہے. جس طریقے سے رمضان کے روزے کے اندر کچھ چیزیں مکروہ ہیں، کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، اسی طریقے سے حضرات افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان میں روزہ چھوٹا اس لیے رکھواتے ہیں تاکہ اسلام کا جو بڑا روزہ ہے اس کی پریکٹس ہو جائے اور اس کی مشق ہو جائے اور اس کی ریاضت ہو جائے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک مہینہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد اور ایک مہینہ نرسنگ ہوم میں ایڈمٹ ہونے کے بعد شفا کا ڈسچارج سرٹیفکیٹ لینے کے بعد یہ الٹیاں کر رہا ہے، جسم میں پھوڑے آ چکے ہیں اور تن کے اندر پیپ بہ رہا ہے، لہو بہ رہا ہے. اس مریض کی جو مثال ہے اس سے بڑھ کر ہماری مثال یہ ہے کہ بڑے روزے کی مشق کرتے ہوئے ہم نے رمضان کے اندر اللہ کے لیے چھوٹے روزے کو رکھا، اور کھانا حلال تھا کھانے کو ترک کر دیا، پینا حلال تھا پینے کو ترک کر دیا، بیوی سے قربت حلال تھی لیکن اللہ کے لیے بیوی سے ہم نے دوری روزے کی حالت میں کر لی تاکہ بڑے روزے کے لائق بن سکیں. اور بڑے روزے کے اندر دو چیزیں ہیں، حلال کو اپنانا ہے اور حرام کو ترک کرنا ہے. جس طریقے سے رمضان کا روزہ کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے، دنیا کا کوئی مفتی ہو اور دنیا کی کوئی جماعت ہو اور دنیا کا کوئی مسلک ہو جا کر وہ اپنے عالم سے پوچھ لے کہ مولانا میں نے روزہ رکھا تھا اور روزے میں کھا لیا، روزے میں پی لیا اور روزے میں بیوی کے قریب ہو گیا، ہر عالم یہی فتویٰ دے گا، ہر عالم یہی فیصلہ کرے گا کہ تمہارا روزہ فاسد ہو گیا، تمہیں روزے کی قضا کرنی پڑے گی. حضرات انہیں تو چھوٹے روزوں کی فکر ہے کہ وہ روزہ کہ جن کی قضا دنیا کے اندر ممکن ہے اور جن کی قضا رکھ کر توبہ کر کے اللہ سے معافی چاہ لی جا سکتی ہے، لیکن بڑے روزے کی دن میں 100 مرتبہ روزے کو توڑا جا رہا ہے، روزے کو پیروں سے روندا جا رہا ہے، حلال کی توہین کی جا رہی ہے، حرام کے نوالے لیے جا رہے ہیں، ایک نہیں 1000 مرتبہ روزے کو توڑا جا رہا ہے. آپ غور فرمائیں کہ رمضان کا جو چھوٹا روزہ جو اسلام کے صدقے میں ملا ہے اور اسلام کے طفیل میں ملا ہے، ورنہ غیر مسلموں پر روزہ فرض نہیں ہے. مسلمان کیوں رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اسلام کے صدقے میں انہیں روزہ رکھنا نصیب ہوا ہے. تو جب یہ چھوٹے روزے کا یہ کفارہ ہے کہ جو ایک روزے کو جان بوجھ کر توڑ دے اسے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں، 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. اور اگر کوئی بیماری کی وجہ سے چھوڑ دے اور کوئی سفر کی وجہ سے چھوڑ دے تو اسے روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے حضرات کہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد شیاطین جیسے ہی کھل جاتے ہیں ان شیطانوں کے جم گٹے میں یہ چھوٹا روزے دار شامل ہو جاتا ہے اور مسجد سے نکل کر جو چلا جاتا ہے پھر جب آتا ہے تو بقر عید میں جانوروں کے ساتھ یہ آتا ہے عالموں کے پاس کہ مولانا اس کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی دینا جائز ہے یا ناجائز ہے. اب جو یہ عید الفطر کو نکلا تو بقر عید میں جانوروں کے ساتھ آتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی ان جانوروں کی طرح ایک جانور ہوں کہ جو رمضان میں روزے رکھ کر بھی مسجد کے قریب نہ ہو سکا، قرآن کے قریب نہ ہو سکا اور رمضان کے چھوٹے روزوں کا احترام تو کیا، لیکن اسلام کا جو بڑا روزہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آفتاب حیات کے غروب ہونے تک جس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، میں نے اس کا احترام نہیں کیا. حضرات غور کریں، داڑھی
گانج بنانے سے اسلام کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سود کھانے سے اسلام کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غیروں کے پاس جا کر منت مرادیں مانگنے سے اسلام کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری مثال تو ویسی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے کے اندر گئے تو ان سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا، رمضان کا مسئلہ آتا ہے تو عوام الناس علماء کی طرف جمگٹے کی طرح جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھتے ہیں، حضرت مجھے خیر ہو گیا، کیا روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا، مجھے احتلام ہو گیا، میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں، میں شیونگ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں نہیں رکھ سکتا ہوں، میں نے 12 سے پہلے غسل کیا، میں نے 12 کے بعد غسل کیا، میں نے افطاری میں یہ کھایا، میں نے سحری میں وہ کھایا، ہزاروں مسئلے پوچھیں گے اور ہزاروں مسائل یہ دریافت کریں گے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب کوفے کا گورنر بنا کر گیا تو کوفے کے لوگ میں سے ایک آدمی نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے نمازی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے کہ جس نمازی کے کپڑے میں مچھر یا پسوں کا خون لگ جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قہقہا مارا، ایک زور سے ہنسی ماری کہ لوگوں، کوفے کے آدمیوں، آج تم مچھر اور پسوں کا مسئلہ تو پوچھ رہے ہو، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے دامن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رگے ہوئے ہیں۔ خے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، الٹی کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، غسل کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، ناخن کا سرمے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، حرام کے نوالے پیٹ میں داخل کر کے جہنم کو پال رہے ہو، اولاد کو انگریز بنا رہے ہو، لڑکیوں کو رنڈی بنا رہے ہو، بے حیا بے پردہ پارکوں میں بھیج رہے ہو، اسلام کے روزے کو روزانہ 70 مرتبہ اس کی توہین کر رہے ہو۔ مسلمانوں غور کرو، اسلام کا مسلمانوں کا رمضان کا چھوٹا سا روزہ جان بوجھ کر کوئی توڑتا ہے تو 60 روزے رکھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، تو اسلام کا وہ روزہ اگر کوئی بار بار توڑے اور اس پر کوئی حکم ہوتا تو کیا حکم نافذ کیا جاتا اور کیا جرم نافذ کیا جاتا؟ کیا یہ تقوی کا مطلب ہے اور یہی جو ہے اللہ کے خوف کا مطلب ہے؟ کیا بزرگان دین اور قرآن کا، حدیث کا اور سنتوں کا یہی نچوڑ ہے کہ رمضان کی عبادتوں کے بعد ہم مساجد سے دور ہو جائے؟ حضرات، تقوی تو وہ دولت ہے کہ جسے مل جاتی ہے اور جسے نصیب ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کی دولت اسے نصیب ہو جاتی ہے اور وہ رمضان کے روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن جھوٹا نہیں ہے، شہد سے مٹھاس لازمی ہے، برف سے ٹھنڈک لازمی ہے، آنکھ سے گرمی لازمی ہے، اسی طریقے سے رمضان کے روزوں سے تقوی لازمی ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنے کے باوجود بھی کوئی شیونگ لے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سنیما دیکھ رہا ہے، کوئی ماں بہنوں کو ننگا بھیج رہا ہے اور کوئی لڑکیوں کو اسکارٹ پہنا کر بے پردہ بھیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، روزے کی نمائش کی ہے، اس نے تراویح نہیں پڑھی، تراویح کی ایکٹنگ کی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز کی جو ہے ریاکاری کی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اگر پڑوس کے بارے میں، گھر کے افراد کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے ابا کا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، میرے بھائی کا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، نتیجہ نکل جاتا ہے کہ اب اس کے اندر کتنی دینداری آئی، اب اس کے اندر کتنا اللہ کا ڈر آیا۔ یہ اللہ کا ڈر تو وہ ہے جو جوانی میں انسان کو بوڑھا کر دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 35-40 سال کی عمر تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی کمر جو ہے کمان کی طرح جھک گئی تھی۔ شاگردوں نے پوچھا، حضرت یہ جوانی کی عمر ہے، کیوں آپ کی کمر اس طریقے سے جھک گئی ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی تم لوگوں کی طرح اطمینان کے ساتھ بغیر خوف کے عبادتیں کر رہا تھا اور زندگی گزار رہا تھا، لیکن میرے 3 استاد تھے کہ جن کی بدولت آج علم کے اندر میرا میں مقام ہوا اور تقوی میں یہ مقام ملا اور پرہیزگاری کے اندر یہ مقام ملا۔ جب میں ان کی زندگیوں پر غور کرتا ہوں تو مجھے جینا حرام ہو جاتا ہے۔ میرے 3 استاد تھے، حدیث کے استاد تھے، تفسیر کے استاد تھے اور ایک فقہ کا استاد تھا۔ ایک استاد یہودی ہو کر مرا اور ایک استاد آتش پرست ہو کر مرا اور ایک استاد کافر ہو کر مرا۔ مجھے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر عبرت ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کیسے پرہیزگاری کی تھی، لیکن جب موت آئی، یہودیت میں موت آئی، آتش پرستی میں موت آئی اور کفر کے اندر موت آئی، رمضان کے روزہ رکھ کر بے حرمتی کرنے والوں، تقویٰ کا مذاق اڑانے والوں،
قرآن کی توہین کرنے والوں اور عید برات کے اندر عمدے کپڑے پہن کر یہ سمجھنے والوں کہ تم نے جنت کی سند حاصل کر لی اور جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کر لی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ان کے اساتذہ کا جب یہ انجام ہوا، کیا رمضان کے روزے رکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت تمہارے میراث کے اندر مل جائے گی اور خبر میں راحت مرتے ہی مل جائے گی؟ جب ان کے استادوں کی ضمانت نہیں ہے تو سنیما دیکھنے والوں کی کیا ضمانت ہے، داڑھی بنانے والوں کی کیا ضمانت ہے، اور سود کھانے والوں کی کیا ضمانت ہے، جھوٹ بولنے والوں کی کیا ضمانت ہے، دھوکے کا کاروبار کرنے والوں کی کیا ضمانت ہے؟ کہتے ہیں اطمینان کی زندگی تو گزار رہا تھا، لیکن ایک کی موت کفر میں ہوئی، یہودیت میں ہوئی، اور ایک کی موت آتش پرستی میں ہوئی. کیا یہ ہمیں خوف دلانے کے لیے کافی نہیں ہے بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح میں انسان مومن ہوگا اور رات میں کافر ہو کر مرے گا، اور ایک زمانہ آئے گا رات میں کلمہ پڑھ کر مومن ہوگا اور صبح جب آئے گی تو کفر کے حالت کے اندر آئے گی. رمضان کے روزہ رکھ کر یہ سمجھنے والوں کہ جنت کے مالک بن گئے، کیا ضمانت کہ جب مرو گے تو اس وقت کلمہ طیبہ زبان پر آئے گا، یا دنیا کا کوئی گانا آئے گا یا بزنس کا کوئی بول آئے گا؟ پاکستان کے ایک عالم نے اپنے تقریر کے اندر ایک واقعہ بیان کیا کہ وہاں کے ایک دیہات کے اندر ایک صاحب تھے کہ جنہیں اپنی عبادتوں پر بڑا ناز تھا، اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں پر بڑا تکبر تھا. کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو قریب کے لوگوں نے جا کر ان سے کہا کہ کلمہ طیبہ پڑھو، تو تمام باتیں تو کرتے تھے لیکن کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا یار ساری باتیں تو کرتا ہے لیکن کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا. کہنے لگے جب کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو زبان پر کانٹا آ جاتا ہے. یہ کانٹا تکبر کا کانٹا ہے، یہ کانٹا بے خوفی کا کانٹا ہے. کس امید پر اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہو؟ کہتے ہیں عالم نے بیان کیا کہ جب بہت زور لگایا، ایک زور کی الٹی ہوئی، الٹی کے اندر بیت الخلا کی غلاظت منہ سے نکلی اور اسی حالت کے اندر دم نکل گیا. یہ ماں بہنوں کو بے پردہ بھیجنے والے اور یہ سنتوں کا مذاق اڑانے والے اور یہ نمازوں کو چھوڑنے والے، یہ مسجدوں کو ویران کرنے والے، یہ قرآن کے نہ پڑھنے والے، یہ سنتوں کی توہین کرنے والے، انجام دے پاخانہ منہ سے نکلا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور یہ امید رکھتا ہے سنیما دیکھ کر، ویڈیو چلا کر، پارکوں میں سیر و تفریح کر کے کہ کلمے کی موت نصیب ہو جائے گی. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ روزہ ہم نے تمہارے اوپر اس وجہ سے فرض کیا کہ تقویٰ تمہارے اندر آ جائے، پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے، سچ آ جائے تمہارے اندر، صداقت، امانت، عدالت، شجاعت، یہ تمام خوبیاں تقوی کی علامتیں ہیں، یہ خوبیاں تمہارے اندر آ جائیں، نماز تمہاری زندگی میں آ جائے، اعمال صالحہ تمہاری زندگی کے اندر آ جائے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آہیں بھر کر رو رہا ہے. اللہ کے راستے میں آنسو بہانا، اللہ کے لیے رونا، اللہ کے لیے گڑ گڑانا کیا قیمت رکھتا ہے، کیا ویلیو رکھتا ہے، ذرا غور فرمائے. آہیں بھر بھر کر رو رہا تھا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ آج ہمیں رونا اس وجہ سے آتا ہے ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، ہمارا دکان چل نہیں رہا ہے اور ہمارے اولاد ہماری بات نہیں مان رہی ہے، لیکن ہمیں رونا تکبیر تحریمہ کے چھوٹنے پر نہیں آتا، ہمیں رونا ہمارے نمازوں کے چھوٹنے کی وجہ سے نہیں آتا. کوئی ولی مہینوں مہینوں رو رہا ہے، پوچھا یہ جاتا ہے اے اللہ والے کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیتے ہیں کہ فلاں وقت فجر کی نماز میں بیماری کی وجہ سے میری تکبیر تحریمہ چھوٹ چکی تھی، اس وجہ سے میں رو رہا. ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جمعہ سے جمعہ تک کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، رمضان سے رمضان تک کی فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، ہمیں کبھی اب اس پر رونا نہیں آیا، ہمیں کبھی ہماری موت پر رحم نہیں آیا، ہماری موت پر ہمیں رونا نہیں آیا. پڑوس کی موت پر ہم نے آنسو بہا دیے، گھر والی کی موت پر ہم نے آنسو بہا دیے، لیکن ہماری موت پر ہمیں رونا نہیں آیا. رو رہا تھا زار و قطار. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہا، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ بہت دنوں سے، بہت سالوں سے میں نے روپیہ جمع کیا تھا، پیسہ جمع کیا تھا تاکہ حج بیت اللہ ادا کر سکوں، لیکن افسوس کی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے مقدر میں حج بیت اللہ نہیں لکھا، اس وجہ سے اس مرتبہ بھی مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ تجھے حج بیت اللہ چاہیے؟ ہاں مجھے حج بیت اللہ چاہیے. فرمانے لگے کہ میں نے زندگی میں 4 حج کیے ہیں.
رمضان کے روزہ رکھنے والوں، روزے کے بعد جو تقوی نصیب ہوتا ہے، جو اللہ کا ڈر نصیب ہوتا ہے، جو اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے، جو اللہ کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ دیکھو، فرماتے ہیں کہ میں نے 4 حج کیے ہیں اور چاروں حجوں کے بارے میں فرشتوں نے خواب میں بشارت دی ہے کہ اللہ نے تمہارے حج کو حج مبرور بنا دیا ہے۔ یہ فوٹو والا حج نہیں کہ حج کو جانے سے پہلے مسجد میں ہار ڈال کر ڈھنڈورا پیٹ کر جا رہا ہو اور آنے کے بعد الحاج کا نعرہ مار رہا ہو، یہ وہ حج نہیں۔ یہ وہ حج ہے کہ جو فرشتوں نے خواب میں آ کر یہ کہا کہ اے سفیان ثوری، اللہ نے تیرے حج کو حج مبرور بنا دیا ہے، تیرے حج کو قبول کر لیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں 4 حج کیے ہیں، یہ چاروں حج میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، اس بدلے میں کہ تو مجھے تیری آہوں میں سے ایک آہ دے دے، تیرے رونے میں سے ایک رونا مجھے دے دے، گڑگڑاہٹ دے دے۔ تو چنانچہ منظور ہو گیا سودا، کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، فرشتے گواہ رہنا کہ میں نے اپنے 4 حج اس کے نامہ اعمال کے اندر منتقل کر دیے اور اس کی صرف ایک آہ کو میں نے لے لیا۔ خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ندا لگوائی، کہا سفیان سودا بڑا اچھا تھا، جنت کا تو مستحق ہو چکا۔ یہ ہے رمضان کی وہ دولت کہ جس سے تقوی نصیب ہوتا ہے کہ تقوی کے نتیجے میں آہیں نکلتی ہیں۔ یہی وہ تقوی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو باوجود یہ کہ جیتے جاگتے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی تھی، ہم نے کس نے کہا کہ مرتے وقت میں کلمہ نصیب ہوگا، سجدے کی حالت میں موت آئے گی، یا سنیما دیکھتے دیکھتے موت آئے گی، اونٹی جاتے جاتے موت آئے گی، یا حج کو جاتے جاتے موت آئے گی، سمندر کا پانی پی کر مرے گا یا زمزم پی کر مرے گا، کوئی ضمانت نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ضمانت ہے کہ مریں گے تو جنت میں جائیں گے، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے اور جنت کے آدمیوں کے سردار ہوں گے اور جنت کے تمام دروازے صدیق اکبر کو بلائیں گے، اے صدیق اکبر تو میرے دروازے سے آ جا، میں بڑا خوش نصیب ہو جاؤں گا اگر تو میرے دروازے سے داخل ہو جائے۔ جنت کے دروازے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کریں گے۔ ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ جنت کے دروازے بلانا تو دور کی بات، اگر قبول لے دہلیز کے اگلنے کے بعد دہلیز خاموش رہ جائے، اس دہلیز کا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کے بوجھ کو اس نے سنبھال لیا، ورنہ جہنم کے دروازے ہمیں بلا رہے ہوں گے۔ ریاکاری کا دروازہ بلائے گا، رشوت کا دروازہ بلائے گا، سنیما کا دروازہ بلائے گا، جھوٹ کا دروازہ بلائے گا، مکاری اور فریب کا دروازہ بلائے گا، یہ تمام دروازے بلائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود روایتوں میں آتا ہے کہ گھاس کے ایک تنکے کو لے کر ہاتھ میں پکڑ لیتے، کہتے اے اللہ کاش تو صدیق اکبر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایک گھاس کا تنکا بنا دیتا جو جانور کھا کر ختم کر دیتا یا درخت نکل کر وہ سوکھ جاتا دنیا کے اندر تاکہ آخرت کے اندر کوئی عذاب نہ ہو سکے۔ کبھی چڑیا کو دیکھتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ یوں کہتی اے اللہ کاش تو عائشہ کو یہ چڑیا بنا دیا ہوتا کہ جو جیتی جاگتی کبھی اس پیڑ پر کبھی اس پیڑ پر اور انتقال کرتی اور مٹی میں ملا دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے پسندیدہ زوجہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا بھر کے گناہ کرنے کے باوجود کبھی ہم نے یہ تمنا نہیں کی کہ اللہ کبھی ہمیں جھاڑ بنا دیا ہوتا یا جو ہے زمین بنا دیا ہوتا یا پہاڑ بنا دیا ہوتا۔ جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جیتے جاگتے جنت کی ضمانت دے دی اور جنت کی سرٹیفکیٹ دیتی، وہ تو خوف کرتے رہے، وہ تو ڈرتے رہے، ایک ایک آیت کو لے کر ساری رات روتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب آیت تلاوت کرنے لگے اور اس آیت پر پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ساری رات روتے رہے، ساری رات گڑ گڑاتے رہے۔ یہ رونا ہمیں نصیب نہیں ہے۔ ماں کے چلے جانے پر روئیں گے، مقدمے کے ہار جانے پر روئیں گے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جانے پر روئیں گے، نہیں روئیں گے، نماز کے چھوٹنے پر نہیں روئیں گے، داڑھی منانے پر نہیں روئیں گے، سود کے کھانے پر رونا نہیں آیا، رشوت کے کھانے پر رونا نہیں آیا، حرام کے نوالے کھانے پر رونا نہیں آیا، اور اسلام کے روزے کے توڑنے پر رونا نہیں آیا۔ کیا غرض پڑی تھی؟ جنہیں جیتے جاگتے جنت کی ضمانت دے دی، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی، ہمارے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا عید کے بعد بھائی بھائی کو مل رہا ہے، بہن بہن سے مل رہی ہے، شوہر بیوی سے مل رہا ہے، بیوی شوہر سے مل رہی ہے، یہ خاندان والے ادھر، وہ خاندان والے ادھر، یہ گھر والے ادھر، وہ گھر والے ادھر۔
عید تو اس دن ہوگی کہ جس دن اللہ تبارک تعالی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اس دن جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا تو اسے آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. تب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا کہ بیوی تو خوش ہو جا، بچوں تم خوش ہو جاؤ، بھائیوں تم خوش ہو جاؤ، بہنوں تم خوش ہو جاؤ کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، داہنے ہاتھ میں جو ہے نامہ اعمال کو دے دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حساب کی آسانی فرما دی ہے اور اس کے لیے نحوست کا دن ہے اور اس کے لیے بدقسمتی کا دن ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. دنیا میں مٹھائیاں بانٹا کرتا تھا، دنیا میں مبارکبادیاں دیا کرتا تھا، دنیا میں گلے ملا کرتا تھا کہ جہنم کا تو بھی ساتھی، جہنم کا میں بھی ساتھی، جہنمی دو جہنمی مل کر گلے لگ لے. کبھی دعا کی، درخواست نہیں کی، مبارکبادی دے رہا ہے. کیا دو جہنمی مل کر گلے لگ لے. انہو کان فی اہلہ مسرورا. جو دنیا میں اپنے گھر والوں کے اندر خوش تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا. حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں کو اس کے سینے سے پھاڑ کر پیٹھ کے پیچھے سے لایا جائے گا. سینے کو پھاڑ دیا جائے گا، ہاتھوں کو داخل کیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے کھینچے جائیں گے اور پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا. جسے یہ یقین ہو کہ نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، وہ مبارکبادیاں دے، وہ گلے ملے، وہ بریانی کھائے، وہ کپڑے پہنے، وہ جو ہے خوشی منائے، وہ عید کا دن منائے اور وہ ایک دوسرے کے گھروں کے اندر مبارکبادی کے لیٹر بھیجے، وہ عید کارڈ بھیجے. اور جسے اس بات کے بارے میں ڈر ہو کہ اس کا سینہ پھاڑ کر اس کے ہاتھ کو اس کے پیٹھ کے پیچھے سے نکال کر نامہ اعمال دیا جائے گا، آج وہ رو لے، آج وہ گڑ گڑا لے، آج وہ اپنے آنکھوں سے آنسو نکال لے. اور جس دن اس کے آنکھ سے آنسو نکل جائیں اس دن وہ عید کرے کہ مولا تیرے خوف سے میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے اور تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ جسم کے جس حصے پر آنسو پڑیں گے اس حصے پر تیرے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. رو اور آنکھ کے آنسو سارے جسم پر بہا لو اور یوں کہو کہ اے اللہ آج میں بے شک عید منا سکتا ہوں کیونکہ میرے جسم کے تمام حصے آنسو سے تر ہو چکے ہیں اور تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ جہنم کی آگ جسم کے اس حصے کو چھو نہیں سکتی جس حصے پر اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو نکل جائے. عید بھی کیسی، یہاں سے چپل پہن کر گئے، عیدگاہ کو واپس آئے تو ہاتھ میں اٹھا کر آئے. اور جو عید الفطر میں کپڑے پہنے تو سارا جغرافیہ عید بقر میں اس کا بدل چکا ہے، کالر کرچیف ہو چکا ہے، آستین کا نقشہ کچھ اور ہو چکا ہے، کپڑوں کی یہ حیت، وہ سارا پرانا خراب اسٹاک جو کبھی نہیں نکل رہا تھا. انہیں معلوم کہ یہ مسلمانوں کا جو طبقہ ہے ایک نمبر کا بے وقوف ہے. یہ عید کا مطلب ان کے نزدیک یہی ہے کہ کپڑا پہنا جائے، چاہے دھوکے کے اندر خریدا جائے، ایسا جوتا لیا جائے جو جاتے وقت تو پہن کر جایا جائے اور آتے وقت ہاتھوں کے اندر اٹھا کر لایا جائے. معلوم کہ اسی وجہ سے دھوکہ دینے والے مکمل طور سے رمضان کے آخر عشرے کے اندر دھوکہ دیتے ہیں. ایک عجیب بات صفۃ الصفا ایک کتاب ہے، حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نکلی ہے. عید کے دن کپڑے پہننے والے اور جن کا جغرافیہ عید بقر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے وہ ذرا غور کریں، سچی بات ہے. حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد کے جو محلات تھے، بڑے بڑے محل تھے جنہیں پہاڑوں سے تراش کر بنایا گیا تھا، ان محلات کے اندر ایک محلے کے اندر میں چلا گیا. اچانک میں جنات کی بستی کے اندر پہنچ گیا. وہاں کیا دیکھتا ہوں، بڑے بڑے ستون ہیں، ان ستونوں کے بیچ میں ایک بہت موٹا سا جن بہترین عبا پہنے ہوئے، بہترین لباس پہنے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. کہا کہ جب یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ جن بڑا نیک وکار مسلمان ہے، چلو سلام پھیرنے کے بعد اس سے مصافحہ کر لیا جائے، اس سے معانقہ کر لیا جائے، اللہ والوں سے ملنا بہت اچھا ہوتا ہے. تو انہوں نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا اور جو ہی وہ جن نے سلام پھیرا، اب کبھی انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا اور وہ جن نے ان کو نہیں دیکھا تھا، فوراً کہا اے سہل بن عبداللہ اللہ کی سلامتی تم پر ہو. کہتے ہیں سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کبھی ان سے ملاقات ہی نہیں کی اور انہوں نے میرا نام لے کر پکار لیا اور پھر اس کے بعد دل کی بات بتلا دی کہ تم میرے لباس کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو، میرے لباس کو دیکھ کر حیرت کر رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ابھی شو روم سے بن کر آیا ہے
اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ابھی ابھی تیار ہو کر آیا ہے کارخانے سے، وہ جو سود کے پیسوں سے کپڑے تیار کرتے ہیں، ماروڑی کے پاس برتن گروی رکھ کے عید مناتے ہیں، وہ جو لوگ عید کے اندر نمائش کر کے سمجھتے ہیں کہ عید کر رہے ہیں، اور جن کے کپڑوں کا جغرافیہ 4 دنوں کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، غور فرمائیں اے سہل بن عبداللہ، اللہ کے بندے، تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، 1000 سال سے اس لباس کو پہنے ہوئے ہوں میں، کہا کہ پرانا کیوں نہیں ہوا، میلا کیوں نہیں ہوا، پھٹا کیوں نہیں؟ وہ جن جواب دیتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس سے کپڑا میلا ہو جائے یا کپڑا پھٹ جائے، انسان کے جسم کے خون میں جو گناہ کی ملاوٹ ہوتی ہے وہ کپڑے کو پرانا کر دیتی ہے اور کپڑے کو جلا دیتی ہے، ورنہ کپڑے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ عید منانے والے جن کے کپڑوں کا جغرافیہ چند ہی دنوں کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، ان کے خون کے اندر جو حرام کے نوالے شامل ہو چکے ہیں اور جن کے خون کے اندر جو فریب اور مکاری اور بدعت جو شامل ہو چکی ہے، ان کے کپڑوں کو جلا کر بھسم کر رہی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جس آگ کو تم داخل کیے ہوئے ہو وہ آگ جہنم کی آگ سے ہلکی ہے جو تمہارے کپڑوں کو جلا رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا اس چھوٹی آگ کو جہنم کے شعلوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور جہنم کے انگاروں کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال حضرات، رمضان المبارک ودا ہو گیا، رمضان المبارک گزر گیا۔ رمضان میں لوگ کہتے ہیں کہ علماء کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ کاش سارا سال رمضان ہوتا، ایسی سحری نصیب ہوتی، ایسی افطاری نصیب ہوتی، یہ تراویح نصیب ہوتی، اور ایسا مسجدوں کے اندر جو ہے جمگٹا نصیب ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کہ آج بھی مسلمان یہ خواہش نہ کرتے ہوں۔ یہ تو وہ طبقہ ہے جو صف اول میں خواہش کرتا ہے، یقیناً ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ سارے سال کو کاش رمضان بنا دیتا، سارے سال کے اندر تراویح ہوتی، سارے سال میں قرآن کا ماحول ہوتا، تقوی کا ماحول ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو مساجد کے باہر رہتا ہے، یہ کپڑوں کے بیوپاری، یہ سموسہ بیچنے والے، یہ فروٹ بیچنے والے، یہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سارا سال رمضان ہوتا اور ہم دھوکہ دیتے، سارا سال رمضان ہوتا ہمیں چاندنی ہو جاتی۔ ایسی بات نہیں کہ مسلمان جو ہے رمضان کا تقاضا نہ کرتا ہو، تقاضا کرنے میں فرق ہے۔ وہ اولیاء خدا کی رضامندی حاصل کرنے تقاضا کرتے تھے، اور جس چیز پر پیشاب کرتے اور جس چیز پر پاخانہ کرتے اس پیخانے کو حاصل کرنے کے لیے مسجد کے باہر کے مسلمان تقاضا کرتے ہیں کہ رمضان اتنا جلدی چلا گیا، ہمارے بیپار ختم ہو گئے اور سالہ سال رمضان ہوتا۔ حضرات، آخر میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کا نتیجہ اور روزے کا حاصل یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ تقوی کا مطلب اللہ سے خوف کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے، سنتوں پر چلنا ہے۔ اور تقوی کا مطلب وہ جو آج لوگ بتلا رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں غور کر لے سکتا ہے کہ کس کا روزہ قبول ہوا اور کس کا روزہ قبول نہیں ہوا۔ جس کی زندگی میں تقوی آ گیا، ہیر پھیر نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، مکاری نہیں ہے، وہ ہر دن عید منائے، ہر رات شب قدر منائے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو قبول کر لیا۔ اور جو رمضان کے بعد بے نمازی ہو گیا، رمضان کے بعد مسجد سے دور ہو گیا، وہ ہر دن ماتم کا دن منائے اور ہر رات ماتم کی رات بنائے، اور سارا دن ہمیشہ وہ کالے کپڑے پہنے، کیونکہ کالا کپڑا ماتم کے لیے پہنا جاتا ہے۔ وہ اپنے رمضان کے روزوں پر ماتم کرے، وہ اپنی زندگی پر ماتم کرے، اسے خوشی منانے کا حق نہیں ہے، اسے مبارکبادی دینے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تقوی کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔